تو کسی کو بھی روک کے پوچھا جا سکتا ہے. ہر کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, ہر کوئی ٹو لگا رہا ہے, ہر کوئی جاننے کی کوشش کر رہا ہے, ہر کوئی بعض اوقات تو کسی کے پرسنل میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کہتا ہوں سوسائٹی کا یہ جو ہماری ایک ٹریننگ ہو گئی ہے کہ کسی اچھے عمل کو بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, اس میں بھی ہم کوئی بد نیتی سوچ لیتے ہیں, ہم برا سوچ لیتے ہیں, ہم اگلے کی نیت پہ شک کرتے ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں پہلی مثال ہے, اس سے پہلے کبھی میں نے کوئی مثال نہیں دیکھی کہ اتنا پاورفل بندہ ہو, کسی نے اس کو گالیاں نکالو, کسی بھی حالت میں نکالی, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا, اس کو شفقت کے ساتھ ایک ٹیم ممبر کے طور پہ ساتھ لے کے چلنا, یہ کسی بڑے بندے کا شیو ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں اسامہ طیب اور میرے ساتھ جناب سید قاسم علی شاہ صاحب موجود ہیں. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ گزشتہ دنوں ایک واقعہ ہوا جس میں ایک کانسٹیبل کو ایک جرنلسٹ نے روکا اور اس کانسٹیبل نے کافی گالیاں دی, سی سی پی او کو بھی, آئی جی کو بھی. کس تناظر میں دیکھتے ہیں آپ اس واقعے کو؟ اسامہ صاحب, یہ واقعہ کیونکہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا منفرد واقعہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس واقعے کو اگر آپ انالائز کریں تو ایک پہلو تو اس کا یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو تماشا چاہیے ہوتا ہے, تو بڑے دنوں بعد پھر کوئی تماشا مل گیا, بلکہ چند دنوں بعد ہی جو ملتا ہے ایک نیا تماشا مل گیا. لہٰذا جتنی میمز بنائی جا سکتی تھی, جتنے مذاق اڑائے جا سکتے تھے, جتنے اشعار بنائے جا سکتے تھے, کتنوں کو اس سے تسکین ملی کہ کس کس معیار کی گالیاں اس کانسٹیبل نے نکالی ہیں حاجی صاحب کو بھی. تو بڑوں نے کہا کہ شکر ہے ناظرین بچ گئے, کیونکہ وہ ناظرین کو دکھا رہا تھا بار بار, تو ناظرین کو گالیاں نہیں نکلی, ہماری بچت ہو گئی. اور کسی نے کہا کہ وہ کام جو ہم سب مل کے نہیں کر سکے, انہوں نے ایک اینگل دیا کہ جی وہ اس کمال انسان نے کر دیا ہے. کسی نے اس کو ہیرو بنا کے پورٹریٹ کیا کہ کون للکارے گا تیرے جانے کے بعد, ایک یہ بھی اینگل کسی نے دیا. مذاق و طنز کا رویہ بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کو ملا, اور اس ویڈیو کو ہر دوسرے کے موبائل فون میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ایک مذاق بن گیا فوری طور پہ. یہ سارے واقعے کا یہ ایک پہلو ہے. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس وقت کوئی بھی مائک پکڑتا ہے اور موبائل فون کا کیمرہ استعمال ہوتا ہے, اور ہر کوئی صحافی ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو کسی کو بھی روک کے پوچھا جا سکتا ہے. ہر کوئی انویسٹیگیٹ کر رہا ہے, ہر کوئی ٹو لگا رہا ہے, ہر کوئی جاننے کی کوشش کر رہا ہے, ہر کوئی بعض اوقات تو کسی کے پرسنل میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. الزام لگانے کا مزاج عام ہو چکا ہے. میں کوٹ کرتا جاؤں جس کو, یعنی کہ گناہ کبیرہ بڑے گناہوں میں شمار کیا گیا ہے. اس حوالے سے حدیثیں ہیں. حدیث ہے ابو داؤد میں, بڑی واضح حدیث ہے کہ اگر تم لوگوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے پڑو گے تو اس سے فساد پیدا ہوگا, اور قریب قریب فساد کے حالات پیدا کر دیے جائیں گے. تو یعنی یہ ٹو لگانا, انویسٹیگیٹ کرنا, ہر بندے کا صحافی بن جانا, اور یوٹیوبرز نے انت مچا دیا پنجابی میں اگر کہوں تو. طوفان بدتمیزی اپنی صرف مونیٹائزیشن, پیسے کمانے کے لیے وہ کسی حد تک چلے جاتے ہیں. جی, یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے. اسامہ صاحب, اس ساری کہانی میں ایک بڑی غیر معمولی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اکنالج کرنا, اور جو بھی اس کو تنقید کر رہا ہے, میں سمجھتا ہوں بڑا برا عمل وہ کر رہا ہے. وہ اکنالج کرنے والی چیز کیا ہے؟ اب اس سارے عمل میں آئی جی صاحب کا رویہ دیکھیے, اتنی اعلیٰ ظرفی سے انہوں نے اس معاملے کو ہینڈل کیا. اب اس میں ان کا کہنا یہ ہے, ان کی جو ایک انویسٹیگیشن ہے ایک آفیسر کے طور پہ, ایک پولیس کے لیڈر کے طور پہ, وہ یہ ہے کہ یہ جو پرسن تھا یہ ذہنی طور پہ فٹ نہیں تھا, اور اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو چکا ہے, سانحہ ہو چکا ہے, جس وجہ سے یہ فٹ نہیں تھا اور اس نے ایسا ایکٹ کیا. کچھ کہنے والے, دیکھنے والے, وہ جو صحافی کا بھی اور کچھ لوگوں کا, میں نے اور بھی کچھ ویڈیو سنی, ان کا کہنا تھا اس نے ڈرنک کیا ہوا تھا, کچھ بھی تھا. دیکھیں, جو ایک مدبر سمجھدار بندہ ہوتا ہے نا, وہ کور بھی کرتا ہے, یہ ضروری ہوتا ہے. کوئی امیج کو خراب کرنا ہی کمال نہیں ہوتا, اس امیج کو بچانا اور پورے ادارے کی امیج کو بچانا, یہ بڑا کمال ہوتا ہے. اچھا, اب یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کسی کو گالی نکال دیں, وہ کچھ چھوٹی سی حیثیت میں بھی ہے نا, وہ بدلہ لیتا ہے, اس میں کینہ ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں بتاؤں گا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک صوبے کا آئی جی ہو, پاورفل موسٹ آئی جی ہو, تو آئی جی صاحب کے پچھلے دنوں کے کتنے ایسے واقعات ہیں جس سے پتہ لگتا ہے وہ کتنے اعلیٰ ظرف انسان ہیں. ایک ایک واقعے کا نوٹس لیتے ہیں, ایک ایک واقعے میں ان کی پرسنل انٹرسٹ ہوتی ہے, پھر پراپر اس کو جواب دیتے ہیں, اس کو نریٹ کرتے ہیں, اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. اور اس واقعے میں مجھے سب سے کمال کی چیز یہ لگی کہ اس کو نہ صرف انہوں نے معاف کیا بلکہ گلے سے لگایا. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ جو کانسٹیبل ہے وہ نظر نہیں ملا پا رہا, جی, شرمساری سے اس کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, اور آئی جی صاحب نہ صرف گلے لگا رہے ہیں, اس کے کندھے پہ ٹیپ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں, اس کو بیک اپ کر رہے ہیں, اس کو مثبت جملے کہہ رہے ہیں. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب جب یہ واقعہ ہو گیا, یعنی پہلا واقعہ یہ ہوا
کہ ایک کانسٹیبل نے گالیاں نکالی ہیں, وہ ایک تماشا بن گیا, اور اس کے بعد یہ آئی جی صاحب کا درگزر کرنے کا, معاف کرنے کا, گلے لگانے کا واقعہ میں نے دیکھا کہ اس پہ بھی لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. میں کہتا ہوں سوسائٹی کا یہ جو ہماری ایک ٹریننگ ہو گئی ہے کہ کسی اچھے عمل کو بھی ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, اس میں بھی ہم کوئی بد نیتی سوچ لیتے ہیں, ہم برا سوچ لیتے ہیں, ہم اگلے کی نیت پہ شک کرتے ہیں, کسی کے برے عمل کو بھی ایک مذاق کا رخ دے دیتے ہیں. یہ بڑی زیادتی والی بات ہے. اگر کوئی اچھی مثال بن رہی ہے, اور یہ میں سمجھتا ہوں تاریخ میں پہلی مثال ہے, اس سے پہلے کبھی میں نے کوئی مثال نہیں دیکھی کہ اتنا پاورفل بندہ ہو, کسی نے اس کو گالیاں نکالو, کسی بھی حالت میں نکالی ہو. اسامہ صاحب وہ ذہنی طور پہ ڈسٹرب ہو یا ڈرنک ہو, کچھ بھی ہو, کسی حالت میں اگر گالیاں نکالی ہوں تو درگزر کرنا, معاف کرنا, پھر گلے سے لگانا, اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھنا, اس کو شفقت کے ساتھ ایک ٹیم ممبر کے طور پہ ساتھ لے کے چلنا, یہ کسی بڑے بندے کا شیو ہے. تو اس کو دل سے اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کو اکنالج کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو جتنی سرو کر رہی ہے, ان کے لیے اس طرح کا لیڈر ہونا ایک بڑی غیر معمولی بات ہے کہ اچھا لیڈر ان کو ملا ہوا ہے, اتنا شاندار آئی جی ملا ہوا ہے جو ڈیلیور کر رہا ہے. میری ایک دفعہ آئی جی صاحب سے کسی موضوع پہ بات ہوئی, ٹیلی فون پہ بات ہوئی, کیونکہ ہماری فاؤنڈیشن کچھ کام کرنا چاہ رہی تھی, ہمارے کچھ دوست تھے جو پولیس لائنز میں صاف پانی کے فلٹریشن پلانٹ لگانا چاہ رہے تھے. تو آئی جی صاحب کے نوٹس میں یہ چیز آئی تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. تو مجھے یاد ہے کہ وہ انتہائی فکر مند میں نے ان کو پایا, اپنی فورس کے حوالے سے, پولیس فورس ہے ان کے بچوں کے تعلیم کے حوالے سے, ان بچوں کے مستقبل کے حوالے سے. ان میں کچھ بچوں میں آٹزم پایا جاتا ہے, جو چیلنجز ہیں ان کے علاج کے حوالے سے انہوں نے کہا جی شاہ صاحب اگر آپ کچھ کر سکیں یا ہم سے کسی کی کوآرڈینیشن کولیبریشن ہو جائے تو یہ بڑی غیر معمولی بات ہوگی. میں کہتا ہوں ہسٹری میں پہلی دفعہ ہے کہ کوئی آئی جی اپنی ٹیم اپنے ساتھ جڑے, اپنے ٹرین کے آخری ڈبے کی بھی اتنی فکر مندی کر رہا ہے, اتنی پرواہ کر رہا ہے, جس کی مثال پہلے نہیں ملتی. تو ہمیں بہت زیادہ انکریج کرنا چاہیے خیر کے کاموں کو تاکہ طاقت پکڑیں. سر دیکھیں آپ کی اپریسیشن, آپ کے 2 جملے, آپ کے خیر کے 2 کلمات, آپ کے 2 حروف لکھ دینا, آپ کا کسی ویڈیو میں اکنالج کر دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. سوسائٹی کے بڑے لوگ جو ہیں وہ طاقت پکڑتے ہیں کہ خیر کے کام ہو رہے ہیں. اس سوسائٹی کا ایک مثبت رخ بھی ہے. اگر صرف منفی دکھاتے رہیں گے, یقین کریں پہلے ہی نا امیدی بڑی زیادہ ہے, پہلے ہی بڑے زیادہ اسٹریسڈ ہیں لوگ, فرسٹریٹڈ ہیں لوگ, اس میں کوئی خیر کی خبر نہیں ہے, کوئی خیر کی بات نہیں کر رہا, کوئی کسی خیر کو اکنالج نہیں کر رہا. یہ ظلم مت کیجیے آپ مہربانی فرما کے. کچھ بھی اچھا ہوتا ہے تو کسی کی نیت پہ شک نہ کیجیے, اس کو ضرور اکنالج کیجیے. بہت شکریہ شاہ صاحب. اور ناظرین آپ کے لیے نہ صرف اس واقعے بلکہ باقی جو دیگر واقعات ہیں اس کے اندر بھی کہ تھوڑی سی ویورشپ کے لیے ایک اچھائی کے کام کو اس کے اوپر اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ میمز بنا کے اس کے اوپر بھی طنز و مذاق کریں. آج کی اس نشست سے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.